أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه ابن ماجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، جمعہ خطبہ کا عنوان ہے توکل کی حقیقت اور اس کے ثمرات. بھروسہ یا اعتماد کی حقیقت اور اس کے نتائج، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے بنیادی بات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ توکل یہ عربی لفظ ہے اور اس کا صحیح لفظ ہے توکل. اس بات کو سیکھ لیں. ہمارے معاشرے کے اندر اس لفظ کو بگاڑ کر کہا جاتا ہے توکل، کاف کو زبر کے ساتھ، لیکن یہ غلط ہے. کاف کو پیش کے ساتھ پڑھیں، توکل. جیسے تمدن، تعجب، تلفظ، یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اسی وزن پر کیا ہے؟ توکل ہے. تعجب، تمدن، تلفظ اور بہت سے الفاظ ہیں، اسی وزن پر کیا ہے؟ توکل. تو صحیح لفظ کیا ہے؟ تلفظ کے وزن پر توکل ہے. لہذا توکل آج سے کہنا بند کر دیں. صحیح لفظ ہے توکل. دوسری بات کہ لفظ توکل کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو اعتبار سے دو معنی ہیں. ایک معنی لغوی معنی اور وہ کیا ہے؟ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. توکل کو ہم اپنے لفظ میں بھروسہ اور اعتماد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اور شرعی محاورہ میں، کتاب و سنت کے الفاظ میں، شریعت کے الفاظ میں توکل کا کیا معنی ہے؟ تو اس لفظ کا معنی ہے اس یقین کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا کہ دنیاوی و اخروی معاملات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسباب کو حاصل کرتے ہوئے، اسباب کا ہم اور آپ سہارا لیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف اس نتیجہ کو رکھیں گے. اس کا نام توکل ہے. تو توکل کس پر؟ توکل صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے. توکل کیا ہے؟ ایمان کی روح ہے اور توحید کی بنیاد ہے. اگر کسی انسان سے، کسی جسم سے روح کو نکال لی جائے تو اس انسان کو ہم اور آپ لاش کہیں گے. تو اسی طریقے سے ایمان سے اگر توکل کو نکال لیں تو وہ ایمان اور ایمان نہیں رہا. لہذا ایمان، توکل جو ہے ایمان کی روح ہے اور اسی طریقے سے توحید کی بنیاد ہے، توحید کا فاؤنڈیشن ہے. جس انسان
کا توکل جتنا مضبوط رہے گا اس کی توحید بھی اتنی مضبوط رہے گی، اور جس انسان کا اعتماد اور توکل جتنا کمزور ہوگا اس کی توحید بھی اتنی ہی کمزور ہوگی، اور جس طریقے سے توحید اگر کمزور ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے عبادات، اس کے معاملات اور جو بھی نیک عمل وہ انسان انجام دے گا وہ اس کی حیثیت بہت کم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ توکل کے اندر جو لفظ اور معنی ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس پر ہم کھرے اتریں، تاکہ ہمارا ایمان بھی زندہ رہے اور ہماری توحید بھی مضبوط رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے بے شمار مقامات پر لفظ توکل کو استعمال کیا ہے، بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ کس پر؟ اللہ رب العالمین پر، بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر، کیونکہ توکل یہ عبادت ہے اور عبادت میں کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ توکل صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو۔ دوسری بات کہ کیا اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف ہے؟ کسی اسباب کو اختیار کرنا کیا یہ توکل کے منافی اور الٹ ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کی دلیل جامع ترمذی حدیث نمبر 2517 میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میں اونٹ کو باندھ کر رسی سے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا رسی کے بغیر باندھے اس پر توکل کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چونکہ اس دور میں عام طور پر لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے، آج اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو ہم یوں کہتے کہ ہم بائک پر چابی چھوڑ کر کے اعتماد کریں یا چابی اس کو لاک کر کے ہم مسجد میں آئیں یا گھر میں جائیں اعتماد کریں؟ یہ سوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، پہلے تم اپنے اونٹ کو باندھو، رسی سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ بائک کو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے چابی بھی مت چھوڑ دیں اور یہ نہ کہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، بلکہ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ جتنے اسباب ہیں حفاظت کے ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب اللہ کے بھروسے چھوڑیں۔ یہ صحیح مفہوم اور مطلب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوا، علاج، معالجہ کرتے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے عقیدے کے اندر خلل آتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے اچھا کر دیا، یا فلاں گولی سے یہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہ بیمار چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ لفظ میں ہم اور آپ غور و فکر نہیں کرتے کہ کتنا بڑا ہم اور آپ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب تک کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں تاثیر نہ رکھے، کسی دوا میں تاثیر نہ رکھے، اس وقت تک وہ انسان شفا نہیں ہو سکتا، اسے شفا نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس وقت بھی انسان کو کسی ڈاکٹر پر یا کسی دوا پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین ہی بیمار کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، لہٰذا وہ انسان اللہ نے یہ ذریعہ بتایا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے پر تم چلو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم فلاں کام کرو، ڈاکٹر کو بتایا، اللہ رب العالمین نے وہ عقل اور سمجھ سے نوازا کہ تم فلاں دوا لکھو اور یہ دوا ذریعہ ہے، لیکن وہ دوا بذات خود شفا دینے والی نہیں ہے۔ اس جگہ پر لوگ کئی اپنے الفاظ میں غلط استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اللہ کے توکل میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، جس کو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے صابر کہا ہے،
یعنی صبر کرنے والا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ صابر تھے۔ کتنے صابر تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بیمار ایوب علیہ السلام کو جو بیمار آئی تھی وہ مہینوں تک نہیں، کئی سال تک، تفصیلی روایت کے اندر آتا ہے، کوئی مفسر لکھتے ہیں کہ 12 سال تک، کوئی اور بھی زیادہ کچھ اس سے کم بھی بتاتے ہیں۔ تو بیمار جب پڑ گئے، بچے الگ ہو گئے، بیوی الگ ہو گئی، صرف ایک بیوی اس کے ساتھ۔ اب اتنی بیماری ہونے کے باوجود سیدنا ایوب علیہ السلام ان کے جسم میں کیڑے بھی پڑنے لگے، لہذا کون اس طریقے سے دیکھ کر کے برداشت کرتا، سب الگ ہو گئے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اس بات پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا دے گا، اسی لیے حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے ہیں۔ ہمیں تو سر میں بھی درد ہو تو ہم شکایت کرتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، یاد کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کو جب اسے تکلیف پہنچی تو اس نے کہا اے اللہ مجھے شیطان کی طرف سے رنج اور دکھ نے مبتلا کیا ہے، شیطان کی طرف سے یہ رنج اور دکھ۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کہ دل کی بات اللہ رب العالمین جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا طریقہ بتایا، سورۃ المائدہ کی سورہ صاد کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین نے بتایا ارکض برجلک، اے ایوب علیہ السلام اپنے قدم کو زمین پر مارو۔ اب زمین پر مارنا تھا کہ وہاں سے چشمہ جاری ہوتا ہے، ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ پانی تمہارے لیے غسل خانہ بھی ہے، تم اسی میں غسل کرو اور اس پانی کو پیو۔ ظاہری اور اندرونی جو بھی بیماری ہے، ظاہری بیماری غسل کرنے سے وہ چلی جائے گی اور اندرونی بیماری پانی پینے سے چلی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اس چشمے میں اور اللہ رب العالمین آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برساتا ہے، سونے کی ٹڈی۔ عام طور پر اب ایوب علیہ السلام اپنے کپڑے سے ان ٹڈیوں کو، سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا۔ اللہ نے کہا ایوب کیا تو بے نیاز نہیں ہوگا، تیرا جسم جو ہے بالکل برہنہ ہے، جو کپڑے پہننے کے ہے تو ٹڈیوں کو سمیٹ رہا ہے۔ کہا پروردگار عالم یہ تو تیری رحمت ہے، اس رحمت کو میں کیسے ادھر ادھر جانے دوں، لہذا میں اس کو سمیٹ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا دیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسباب بنایا، کہا کہ یہ چشمہ ہے، اس کا پانی پیو، اس میں غسل کرو، تمہیں شفا ملے گی۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا ہے توکل کو، کیونکہ یہ ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر بتایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ کس پر؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو انسانی فطرت کا تقاضا بھی بتایا کہ توکل ہے۔ کیوں؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اور سورہ ہود کی آیت نمبر 128 میں فرمایا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ پر توکل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان محبت الہی کا حصول چاہتا ہے کہ محبت اللہ کی ہم سے ہو جائے، تو اس انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی بھی کام کسی بھی معاملہ میں پختہ ارادہ کر لیں تو اب کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ محبت کرتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان پر کہ کوئی انسان اگر اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس انسان کے توکل کرنے پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا۔ تو جس طریقے سے ہماری عمر بڑھ رہی ہے ہم اپنے ایمان کو بھی بڑھائیں، ایمان کو مضبوطی کریں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ تو توکل کا ایک ثمرہ، ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں توکل اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس پر آتی ہے۔ اللہ پر اگر توکل کریں تو اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دوں، ہم اور آپ آب زمزم، ماء زمزم پیتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں جا کر پیے ہیں، اور کوئی مسلمان ہی ایسا ہوگا جس کو یہ پانی میسر نہ ہوا ہو، جس پانی کے برکت اور جس پانی کے بارے میں شفا کا بھی ذکر حدیث کے اندر ہوا ہے۔ اس پانی کی اگر ہم تاریخ پڑھیں گے یا یہ پانی جو نکلا ہے، اگر اس پانی کے پس منظر ہم اگر جائیں گے تو اس پر بھی کہیں نہ کہیں توکل کی بہترین مثال ملتی ہے۔ آپ یاد کیجئے، آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کا واقعہ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ کو مکہ کی اس سرزمین پر چھوڑ کر آتے ہیں جہاں پر کوئی گاؤں نہیں، کوئی باشندہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پر بے آب و گیا زمین ہے جہاں پر کوئی زرعت نہیں ہوتی، کوئی فصل نہیں۔ ایک مشکیزہ پانی کا، ایک پانی کا کچھ لیٹر پانی کھجور کے کچھ ٹکڑے رکھ کر آتے ہیں۔ کیوں رکھ کر آتے ہیں اس کا پس منظر الگ ہے، لیکن میں صرف توکل کی مثال میں آپ کو دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، یہ کھجور کے جو چند ٹکڑے ہیں یہ چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے، یہ پانی کا مشکیزہ ہے یہ بھی چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ اس جگہ پر اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ کو چھوڑ کر کے آؤ۔ بالکل سنسان وادی ہے، دور دور تک لوگوں کا نام و نشان نہیں، ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین پر توکل پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، دونوں کو رکھتے ہیں، وہاں سے پیچھے مڑ کر کے آتے ہیں۔ جب مڑ کر کے آتے ہیں تو ہاجرہ لپٹ جاتی، کہتی ہے اے میرے سرتاج آپ کہاں جا رہے ہیں، ایسی جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ پھر تھوڑے اور بڑھتے ہیں، پھر پیچھے سے جا کر کہتی ہیں، 2-3 مرتبہ جب انہوں نے کہا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر یہ کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر کے جاؤ، کہ اللہ نے مجھے آپ کو حکم دیا ہے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل پہلے تھا۔ اب ہاجرہ ہماری ماں، اور میں نے آپ بھی سنے، ہاجرہ کا توکل کیا ہے؟ وہ ان کے الفاظ جو نکلتے ہیں، ان کا جو لفظ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اگرچہ کھجور کے چند ٹکڑے ہیں، اس میں چند ہی دن گزارے ہو سکتے ہیں، اگرچہ یہ پانی کا ایک ہی مشکیزہ ہے جس میں ہم چند دن ہی کیا کر سکتے ہیں، گزارا کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ نے اجازت دے دی ہے، اللہ کا اگر حکم ہے، اللہ رب العالمین اسباب ضرور مہیا کرے گا۔
اللہ رب العالمین نے اسباب مہیا کیا، کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم۔ قرآن پڑھیے سورۃ البقرہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا کی طرف جاتی، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر لگاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس پہاڑ سے دور دراز علاقے میں کوئی مسافر کا قافلہ نظر آ جائے، اسے ہم پانی مانگ لیں، کچھ کھانے کا مانگ لیں۔ ادھر بھی اسماعیل علیہ السلام لگتے جگر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، پیاس کی تڑپ سے، اس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسباب مہیا کیا، اور آب زمزم کو اللہ رب العالمین نے توکل کی بنیاد پر جاری کیا، اور ایک ایسا پانی ہے جو قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس پانی کو قائم و دائم رکھے گا۔ اور مسلمان بڑے اس پانی کو مبارک سمجھتے ہوئے پیتے ہیں، کئی غیر مسلم بھی اس پانی کو پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا میرے لیے بھی ایک باٹل لے کر کے آنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان توکل اللہ پر کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ذکر کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی انسان توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا۔ کس طریقے سے رزق دے گا؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4164، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو، اسی طرح توکل کرو، اسی طرح اعتماد رکھو جس طریقے سے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ رزق عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ کما یرزق الطیر، جیسے کہ اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے جب اپنے گھونسلے سے نکل کر کے جاتے ہیں اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، جب شام میں واپس آتے ہیں اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھی اللہ پر توکل ہو جائے اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا۔ لیکن یہاں پر توکل ترک اسباب کا نام نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تمہیں رزق دے گا جس طریقے سے پرندوں کو دیتا ہے کہ اپنے گھونسلے کے اندر رہتے ہیں۔ نہیں، پرندے گھونسلے سے صبح کے وقت نکل جاتے ہیں، پھر شام میں پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو شیطان کی بادشاہت اور شیطان کی حکومت اس دل پر نہیں چلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 99، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کی حکومت ایمان والوں پر اور اللہ پر توکل رکھنے والوں پر نہیں چلتی ہے۔ یعنی ہم پر جو شیطان راز کر رہا ہے، ہم پر حکومت کر رہا ہے، بادشاہت کر رہا ہے، ہم شیطان کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا، اے میرے بندو اگر تمہارا ایمان رہا اور مجھ پر توکل رہا، یقین مانو شیطان تمہارے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ کس نے وعدہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں۔ توکل کے بہت سے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان اپنے گھر سے نکلے اس وقت اللہ پر توکل کرے۔ دعا بھی سکھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کر نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ رب العالمین اس بندے کا ضامن بن جاتا ہے اگر اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دشمنوں کے ساتھ جب مصالحت ہو تو اس وقت بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے الیکشن قریب ہے اور ہمیں اور آپ کو کسی نہ کسی سے مصالحت کرنی ہی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی بھی ہے جو ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، دوسری ایک ایسی پارٹی بھی ہے جو کم نقصان دہ ہے، تو ہم کم کو قبول کریں۔
اور اس مصالحت میں اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اسی طریقے سے جب لوگ آپ سے اعراض کرنے لگے، منہ موڑنے لگے، تو اس وقت اللہ پر توکل رکھیں۔ اور مصائب اور تکالیف کے وقت بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھے۔ اگر انسان نے کبھی اللہ پر توکل رکھا تو میں دو مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان اسباب پر، دنیا کی چیزوں پر زیادہ بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ پر توکل چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی تھی اسلام میں، جنگ بدر۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، زیادہ سے زیادہ 317 تک تعداد تھی، 313 سے 317 تک۔ اس میں کوئی بوڑھے تھے، کوئی بچے، اور اسی طریقے سے کچھ نوجوان۔ کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے۔ ایسا نہیں کہ سب ہتھیار سے لیس سب نوجوان ہیں، نہیں، عمر دراز بھی ہے، بوڑھ اور کم عمر کے بچے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہے، کسی کے ہاتھ نہتھے بھی ہیں۔ اب تعداد ان میں بھی تب جا کر 313 یا 317 پہنچتی ہے۔ دوسرے طرف مشرکین مکہ کی تعداد ہزاروں میں ہے اور سب کے سب جوان ہیں، سب کے پاس تلوار موجود ہے، لیکن ان کا جو اللہ پر اعتماد تھا ان مسلمانوں کا، انہوں نے تاریخ اٹھا کر پڑھے کہ 313 مسلمانوں نے ہزاروں کے لشکروں کو شکست دے دیا، 70 بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا، 70 بڑے بڑے بہادروں کو قید کیا، صرف 313 نہتے ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں بھی ہے غلامی کی حوالی۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ کسی اور شاعر نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دریغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ میدان آیا۔ اور ایک مثال، دوسری اور ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ حنین سن 8 ہجری میں۔ جنگ بدر 2 ہجری میں، جنگ حنین سن 8 ہجری میں، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے۔ 12,000 کی بڑی فوج، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، ڈھال ہے، سواری موجود ہے۔ سورہ توبہ اٹھائیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ رب العالمین نے اس منظر کشی کی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ذرا گھمنڈ آ گیا کہ ہم 12,000 313 تھے اس وقت تو ہم نے شکست دے دی، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، سب کے پاس سواری موجود ہے، سب کے سب جوان ہیں اور سب کے پاس تلوار اور ڈھال ہتھیار سے ہم لیس ہیں، آج ہمارے مقابلے میں یہ مشرک کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کا مزہ چکھایا۔ مشرکین کی طرف سے جب حملہ شروع ہوا، مسلمان ٹکنے نہیں لگے، کیونکہ انہوں نے اسباب پر بھروسہ کر لیا، تلوار پر، ڈھال پر، سواری پر، اپنی جوانی پر اور اپنی طاقت پر انہوں نے بھروسہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے مزہ چکھایا، اور پھر ابتدائی جب لڑائی کے ابتدائی حصہ میں مسلمان بھاگ نکلے، بھاگنا شروع کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام لوگوں کو بلایا، ایمان میں تازگی والا بیان ارشاد فرمایا، حوصلہ بلند کیا، اور پھر جب اللہ کی ذات پر توکل کیا تو پھر ان مسلمانوں نے ان مشرکین کو ختم کیا، اور وہاں پر بھی لڑائی میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ جب توکل پر انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اسباب پر بھروسہ نہیں، اسباب کو اختیار کرنا ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، کیونکہ ایمان کی یہ روح اور توحید کی بنیاد ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توکل کی حقیقت
کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرما، رب کریم ہمارے عقیدے کے اندر مضبوطی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو اے اللہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رب کریم جو عالم اسلام پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان ظالموں کو خاتمہ فرما دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو ایمان میں تازگی عطا فرما، رب کریم جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری روح نکلے، جب ملک الموت کو اے اللہ تو بھیجے، ہمارے دل میں ہمارے سینے کے اندر ایمان ہو، ہماری زبان میں شہادت کے کلمہ ورد ہو، اور اے اللہ اس طریقے سے ہماری روح نکلے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔